صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قادریم نارے یا غوث اعظم می ظلم، قادریم نارے یا غوث اعظم می ظلم، طرز شیخ احمد رضا خان خطب عالم می ظلم. الحمدللہ ہمارے محسن اہل سنت، تاجدار اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف کی آمد میں تفصیل سے کچھ عرض کرنے کا موقع تو نہیں، لیکن حق غلامی اور حق نمک ادا کرنے کے لیے ہم رضوی خواجہ کاشان قادریت بارگاہ امام احمد رضا میں تھوڑی دیر کلام عقیدت پیش کریں گے. میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب دونوں عالم کے طبیب غیب داں نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخصیت کو، ایک ایسے خادم دین کو پیدا کرے گا جو پچھلے 100 سال میں دین میں ہونے والی کمزوریوں کو دور کرے، جو مردہ سنتوں کو زندہ کرے، ایک طرح سے دین کی تجدید کرے، دین کو تازہ کرے. الحمدللہ ہر 100 سال کے کبھی ایک، کبھی دو، کبھی 3 ایسے خدام دین ہوئے جنہوں نے کار تجدید انجام دے کر دین کو اپنی اصل شکل میں باقی رکھنے کی خدمت انجام دی. اس مبارک کڑی کا سلسلہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا اور ہر صدی میں کبھی ایک، کبھی 2، کبھی 3 مجدد ہوتے رہے تا آپ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت 14ویں صدی کے امام. ویسے منصب تجدید پر سب سے زیادہ عالمی سطح پر شہرت ہوئی وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ وہ شیخ مجدد ہیں کہ جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ حضرت شیخ مجدد کے فیقہ فیضان اور اس کی برکت جو آج مسجدوں میں اذان پکاری جا رہی ہے، میناروں سے اذان بلند کی جا رہی ہے، آج قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں، یہ سب صدقہ ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا. اپنے دور میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ آج خانقاہیں آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، یہ اسی انفاس قدسیہ کا صدقہ ہے کہ جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ حضرت مجدد، ان کی کار تجدید کو دیکھو اور ہمارے مجدد امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی کار تجدید کو دیکھو، ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. آپ مکتوبات امام ربانی پڑھیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی مکتوبات شریف اور ان کی ملفوظات اور ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ ان کے ہاں صفحے صفحے پر، سطر سطر میں توحید کا بیان، وحدانیت کا بیان. اور اس کے سامنے ہم امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو دیکھیں
تو ان کی ساری تحریروں میں صفحے صفحے پر سطر سطر پر عشق رسالت مآب کے جلوے نظر آتے. جس نے کہا سچ کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. لیکن ایک طالب علم پوچھ سکتا ہے اگر یہ بھی مجدد وہ بھی مجدد، سلسلہ مجددیہ کے اعلی حضرت اور سلسلہ قادریہ رضویہ کے اعلی حضرت اگر دونوں مجدد ہیں، ایسا کیوں ہے کہ وہاں توحید ہی کے بیان اور یہاں رسالت ہی کا بیان؟ وہاں رسالت پر کم کم، یہاں توحید پہ کم کم بیان. وجہ کیا ہے؟ اگر مجدد ہے تو دونوں کے کار تجدید ایک ہونے چاہیے. تو فقیر عزیزی عرض کرتا ہے یہی ان دونوں کے مجدد ہونے کی سند ہے. مجدد ہونے کی سند ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کے توحید ہی پر زیادہ زور دیا گیا اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں رسالت ہی پہ زیادہ زور دیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ مجدد دین میں در آئی خامیوں کو دور کرتا ہے، آنے والے فتنوں کو دفع کرتا ہے، اسلام کی پہرےداری کرتا ہے، دین اور شریعت اور سنت کی، قرآن اور سنت کی پاسداری کرتا ہے. اور اس لیے جیسا زمانہ، جیسے وقت، جیسے حالات ہوتے ہیں مجدد ویسے کار خدمت انجام دیتا ہے. حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں عقیدہ توحید پر ضرب لگائی جا رہی تھی. اکبر بادشاہ کے ذریعے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب ایجاد کیا گیا جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کر ایک ملغوبہ بنایا گیا. کچھ اسلام، کچھ سناتن دھرم، کچھ عیسائیت، کچھ یہودیت، کچھ سکھ، مختلف مذہبوں کا بدھزم، جینزم کا ملغوبہ، کھچڑا کہہ لو، ایسا ملغوبہ بنا کے ایک نیا دین پیش کیا گیا. اور اسلام کے خلاف ایسی بکواس کی جاتی تھی. اس کے دربار میں نعرے لگائے جاتے تھے اللہ اکبر، دوسرے کہتے تھے جل جلالہ، ایک چیخ کے کہتا اللہ اکبر، سب کہتے جل جلالہ. مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ رکھا تھا. اللہ اکبر کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا اللہ سب سے بڑا، معاذ اللہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ خبیث اکبر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جل جلالہ، ساری جلالت، ساری عظمت اسی کے لیے ہے. حقیقت میں اکبر کا پورا نام تھا جلال الدین محمد اکبر. اور پھر اللہ کی وحدانیت کے خلاف اکبر نے یہاں تک کہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس وقت توحید کا عقیدہ یہ نشانے پر تھا. پوری مغل سلطنت عقیدہ وحدانیت پر شبخون مار رہی تھی. ایسے وقت میں مجدد کا فرض ہے عقیدہ توحید کی حفاظت کرے. اس لیے حضرت مجدد کے ہاں جو نظر آتا ہے توحید ہی کا جلوہ نظر آتا ہے. کا یہ مطلب نہیں کہ رسالت سے ان کو قربت نہیں تھی. بین السطور میں آپ جا کے پڑھیں کہ کیسے عقیدہ رسالت کی بھی انہوں نے پہرے داری کی ہے، لیکن سرخیوں میں عام طور پر توحید پر زیادہ زور دیا. اسی لیے آج کے دیابنا، آج کی نیاچرا، آج کے ندوی یہ حضرت مجدد کو بہت زیادہ قریب، اپنے آپ کو حضرت مجدد کے بہت قریب کہہ کے اپنے آپ کو مجددی سلسلے کے پیروکار بتاتے ہیں. اور حوالے میں وہی توحید کے بیانات جو حضرت مجدد نے پیش کیے، اکبر کی اکفریت کے خلاف، اکبر بادشاہ کے کفر کے خلاف اسلام کی عقیدہ توحید کو بیان کیا تھا، اسی کو یہ بیان کرتے. لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ان کو تو خالی رسالت ہی کا چسکا تھا، خالی رسالت. ہم کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے مجدد اعظم ہونے کی سند ہے کہ ان کے زمانے میں عقیدہ رسالت پہ حملہ ہو رہا تھا. نبی کریم کے علم غیب پر حملہ، نبی کریم کے روحانی زندگی پہ حملہ، نبی کریم کے حیات بعد موت پر حملہ، نبی کریم کے قدرت اور اختیار پر حملہ،
نبی کریم کے عقیدہ شفاعت پہ حملہ، نبی کریم کی عظمتوں کے خلاف پوری وہابی دنیا ایک تمار باندھے ہوئے تھی۔ ایسے وقت میں جب چاروں طرف دین کے دشمن عقیدہ رسالت پہ چاند ماری کر رہے تھے، عقیدہ رسالت کے بچانے کے لیے، سارے خانقاہوں کی آبرو بچانے کے لیے، اللہ نے مارہرہ کی خانقاہ کا ایک شہزادہ، ایک پروردہ بریلی کی سرزمین سے اٹھایا، دنیا جسے امام احمد رضا کے نام سے جانتی۔ چاروں طرف تھے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، اور ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وقت اور حالات کے نفس پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس وقت عقیدہ توحید کے خلاف کوئی بکواس نہیں کر رہا، عقیدہ رسالت کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اس لیے امام احمد رضا نے اپنا سارا زور قلم عقیدہ رسالت کی حفاظت کے لیے صرف فرما دیا۔ اس لیے حضرت مجدد کے ہاں توحید کا ذکر زیادہ، یہ ان کے مجدد ہونے کی پہچان، اور ہمارے رضا کے ہاں رسالت پر بیان زیادہ، یہ ان کے مجدد ہونے کی پہچان۔ لیکن اخیر میں چند منٹ اور لوں گا، اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے عقیدہ توحید کے تعلق سے اور اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت کے تعلق سے کچھ نہیں کہا، صرف ان کا شجرہ شریف اٹھا کے دیکھیں، پورے شجرے میں اپنے بزرگوں کا نام ضرور لیا ہے، لیکن مانگا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگا ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کر، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ اور پورے شجرے میں ایک جگہ نبی کریم سے طلب کیا ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اور کتنا پیارا انداز ہے یہ دیکھیے، جب جب اعلیٰ حضرت نے خدا سے مانگا ہے تو واسطہ رسول اللہ کا دیا ہے، اور جب جب رسول سے مانگا ہے تو واسطہ اللہ رب العزت کا پیش کیا ہے۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شجرہ شریف ہو یا وہ مناجات، وہ دعا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، امام احمد رضا کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا رضا رب کو ایسا مانتا تھا جیسے ایک بندے کو ماننا چاہیے۔ اور اس کی مثال میں، اس کی دلیل میں دو تین مثالیں پیش کروں۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من انصاری اللہ نحن انصار اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، من انصاری اللہ؟ قال الحواریون من انصاری اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، من انصاری اللہ۔ اس کا ترجمہ جتنے وہابیوں نے کیا، ترجمہ یہ کیا، من انصاری اللہ، تم میں کون ہے اللہ کا مددگار؟ یہ سارے وہابیوں نے ترجمہ، یہ دیکھ لیجئے اوپر لائبریری میں سارے ترجمے رکھے، من انصاری اللہ، تم میں کون ہے اللہ کا مددگار؟ حضرت عیسیٰ پوچھ رہے تم میں کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں تم میں اللہ کی مدد کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے ان کی کم عقلی، یہ ہے ان کی بے وقوفی، کہ ایک طرف وہی بات فخر، وہی دوسری طرف ننگ، اللہ کو مجبور بتا رہی، من انصاری اللہ، کون ہے تم میں اللہ کا مددگار؟ ایسے وقت عقیدہ وحدانیت کی حفاظت کے لیے امام احمد رضا کا قدم آگے آیا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا ترجمہ یہ کیا، من انصاری اللہ، تم میں کون ہے اللہ کے دین کا مددگار؟ من انصاری اللہ، تم میں کون ہے اللہ کے دین کا مددگار؟ یعنی خدمتگار۔ بتاؤ
قرآن کا صحیح ترجمہ بھی ہو گیا، ترجمانی بھی ہو گئی، اور عقیدہ توحید کی پاسداری بھی ہو گئی۔ اور اسی میں آگے من انصاری اللہ، نحن انصار اللہ کا ترجمہ ان سارے توحید پرستوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کے حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہمیں اللہ کے مددگار، ہمیں اللہ کے مددگار، یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کی مدد کریں۔ لیکن واہ، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والا اس صدی کا مجدد امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ ترجمہ بھی ہو گیا، عقیدہ توحید کی حفاظت و پاسبانی بھی ہو گئی۔ ایسے ہی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یاروں نے، عیاروں نے، غداروں نے اس کا ترجمہ کیا، اور اللہ نے مکر کیا، اور ان کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا، کافروں نے عیاری کی تو اللہ نے عیاری کی، کافروں نے چال بازی کی تو اللہ نے چال بازی کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہت اچھا چال باز ہے، اللہ بہترین مکار۔ یہ سارے وہابیوں کے ترجمے۔ ایسے میں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وَمَكَرُوا، ان کافروں نے اپنی مکاری کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ جگہ جگہ یہی کہا، جہاں جہاں بھی اس الفاظ آئے، امام احمد رضا رب کی توفیق سے ایسے پار لگے کہ ماننا پڑا کہ وہ صدی بھی امام احمد رضا کی تھی اور یہ صدی بھی امام احمد رضا۔ ایسے ہی اللہ یستہزئ بہم، اور دوسری جگہ بھی کئی جگہ ہے، اس کا ترجمہ ان وہابیوں نے یہ کیا، اور اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ ان سے مسخری کرتا ہے۔ وہ سارے الفاظ جو شہدے اوباش نوجوان استعمال کرتے ہیں، سارے قرآن کے ترجموں میں موجود ہے، بتانے کا ذمہ دار یہ فقیر عزیز۔ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ چال بازی کرتا ہے، اللہ مسخری کرتا ہے، اللہ تمسخر کرتا ہے۔ تو اللہ چال باز ہے، مکار ہے، تمسخر کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہی ہے شان خداوندی، یہی ہے شان وحدانیت۔ شان وحدانیت کے پہرے دار کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ میں، جس کی بارگاہ میں کچھوچا کے تاجدار حضور محدث اعظم ہند آئے، ابتدائی تعلیم کے لیے نہیں آئے، دستار باندھ کر عالم فاضل بن کے امام احمد رضا کی بارگاہ میں آئے تھے، پڑھ لکھ کر امام احمد رضا کی بارگاہ میں آئے تھے، اور چند دن رہ کے کہتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ بہت بڑا عالم، یہاں آنے کے بعد سمجھ میں آیا ابھی تک تو میں دریا کے کنارے سیپیاں چن رہا تھا، آج علم کے بحرے بے پیدا کنار کے سامنے آ گیا۔ امام احمد رضا کے علم کے آگے بڑے بڑوں نے اپنی سر عقیدت جھکا کے بتایا، پوری دنیا اسلام نے، عرب ہو کے عجم، ہل ہو کے حرم، اگر علم والا ہے یا دیانت والا ہے تو امام احمد رضا کو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے نبی کے معجزات میں سے مشہور معجزہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دو۔ اللہ کی نشانی کیسے؟ اللہ کی نشانی کہتے ہیں جس چیز کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے۔ امام احمد رضا جس محلے میں تھے، محلہ سوداگران، 13 گھر صرف امام احمد رضا کے گھرانے کا تھا، اور آس پاس 1300 گھر کفار و مشرکین کا تھا۔ آج بھی آس پاس سارا محلہ کفار و مشرکین کا، اور ان کے بیچ میں یہ نورانی گھر، یہ نورانی مزار، یہ روپہلا گنبد ایسا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے کہ پوری دنیا کفر مل کر بھی امام احمد رضا کو اپنے موقف سے سر منہ ہٹا نہ سکی۔
امام احمد رضا کل بھی اعظم و اعلیٰ تھا، آج بھی اعظم و اعلیٰ اپنے دین کا بول بالا۔ جس وقت بڑے بڑے دارالافتاء بک گئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ برادران وطن کا خیال رکھ کر گائے کی قربانی چھوڑ دو، کوئی ضروری تھوڑے ہے، اس کے بدلے میں بھینس کاٹ لو، بکرا کاٹ لو، بکری کاٹ لو، دمبا دمبی کاٹ لو، گائے چھوڑ دو، برادران وطن کا خیال رکھو۔ ایسے وقت میں بریلی کے تاجدار نے فتویٰ، امام احمد رضا نے فتویٰ دیا تھا، گائے کی قربانی شعار اسلام ہے، آج بھی تمہیں کرنی چاہیے، آج تم اس سے مصالحت کرو گے، کل تمہارے دوسرے اہم مسائل کے اوپر بھی تم پہ چڑھ دوڑیں گے۔ تو یہ اللہ کی نشانی تھی کہ جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں ایک نرم زبان محفوظ، ویسے ہی 1300 کفار کے بیچ میں امام احمد رضا تنہا محفوظ۔ یہ ہے خدا کی نشانی اور رسول کا معجزہ، وہ ایسا معجزہ کہ جس زمانے میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی، ان کے علم کی وسعت کے بارے میں کہہ رہے تھے، نبی کے علم سے زیادہ تو شیطان کو علم ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ نبی کے علم کی وسعت کی کوئی نس نہیں ملتی، اور شیطان اور ملک الموت کے وسعت علمی کی نس ملتی ہے۔ ان کو دلیل ہے ان کے بارے میں، نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو کیا معلوم، نبی کو کیا پتا، نبی تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ۔ ایسے وقت میں جب نبی کریم کے علم غیب اور وسعت علمی پر اعتراض کیا جا رہا تھا، تو نبی کے معجزے کی شکل میں اللہ نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا، ایک آدمی 150 سے زیادہ علوم پر کامل مہارت رکھنے والا، اب بغیر کسی یونیورسٹی اور کالج اور دارالعلوم میں داخلہ لیے، اپنے گھر پہ بیٹھ کر اللہ کی عطا سے وہ علم حاصل کیا کہ ہزار کتابیں لکھی، لاکھوں لاکھ صفحے لکھے، اور 100 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن آج بھی امام احمد رضا کی کسی تحریر پر کوئی اپنا یا بیگانہ کوئی نقطہ نہیں نکال سکا کہ یہ غلط کیا یا یہ غلط کہا۔ اب بتا دیا کہ نبی کے علم کی وسعت پر گفتگو کرنے والوں، پہلے 1400 سال بعد نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام احمد رضا کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، احمد رضا کے علم کا جواب نہیں دے سکتے، تو رسول پاک صاحب الاولاق کے علم کا جواب کیا دے سکتے؟ بہرحال میرے رضا نے عقید توحید، عقید رسالت، عقید قرآن عظیم اور سارے دین کی خدمت کی، اور ان کے یہ احسان قیامت تک بر صغیر خاص طور سے اردو دنیا کے مسلمان بھول نہیں سکتے۔ اب تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اب قیامت تک اردو کے حوالے سے جو کوئی بھی دین و دیانت، حقانیت اور سچائی کی طرف جائے گا، اس کو امام احمد رضا کی بارگاہ میں سر عقیدت جھکانا پڑے گا۔ اللہ امام احمد رضا کا صدقہ، ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے صلاۃ السلام کے